سورہ القمر پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 27، 28، 29، 30، 31 اور 32۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ صدق اللہ العظیم۔ انا بے شک مرسلو ہم بھیجنے والے ہیں، الناقتی ایک اونٹنی کو، فتنۃ لہم جو ان کے لیے آزمائش ہوگی، فارتقبہم اے صالح آپ انتظار کیجئے، واصطبر اور صبر کیجئے، ونبئہم اور ان کو بتا دیجئے، ان الماء کہ بے شک پانی، قسمۃ تقسیم ہوگا، بینہم ان کے درمیان، کلو ہر ایک، شرب محتضر اپنی باری پر پانی پر حاضر ہوگا، فنادوا پس انہوں نے آواز دی، بلایا، صاحبہم اپنے ایک ساتھی کو، فتعاطى فعقر پس اس نے تاک لگا کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، فکیف پس کیسا، کانا تھا، عذابی میرا عذاب، ونذر اور ڈرانا، انا بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، صیحۃ واحدہ ایک دردناک چیخ آواز، فکانوا پس ہوگے وہ، کہاشیم اس روندے ہوئے گھاس کی طرح، محتضر جو باڑ کا گھاس چورا چورا ہو جاتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، للذکر نصیحت والوں کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ پس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ واقعہ وہی ہے جو میں نے کل عرض کر دیا تھا تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں، کہ جب قوم نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ آپ معجزہ دکھائیں، اور معجزہ بھی وہ کہ جو ان کا اپنا ذاتی مطالبہ تھا۔ ایک ہوتا ہے نبی سے مطلق معجزہ مانگنا، اور ایک ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو، یہ فرق ہے۔ میں نے کل بھی آپ کو یہ فرق سمجھا دیے تھے معجزے کے۔ ایک ہے نبی سے مطلق معجزہ مانگنا کہ جی اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کوئی معجزہ دکھا دیں، اور ایک یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر کے دکھائیں۔ اب قوم نے مطالبہ کیا پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں، اللہ کے نبی نے دعا کی، اونٹنی نکل آئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اسی اونٹنی کو اس قوم کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیوں؟ کبھی کبھی جب انسان کسی چیز کا رب سے مطالبہ کرتا ہے اور اللہ تعالی عز و جل کو وہ منظور نہیں ہوتا اور قوم ضد کرتی ہے، تو ہٹ درمی کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہاں بھی قوم نے ہٹ درمی کی اور اللہ نے آزمائش کے طور پر اونٹنی کا مطالبہ مان لیا، لیکن اسی اونٹنی کو آزمائش بنا دیا۔ اور پھر کیا کہا صالح اب حق تو یہ تھا نا کہ جب مطالبہ کیا تو اس کو مانے،
کہا جی اونٹنی پہاڑ سے نکال کر دکھائیں، تو نکال کر دکھا دی، تو اب ماننا چاہیے نا کہ ایک اللہ ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن مانا نہیں، اپنا ہی مطالبہ پورا کروا لیا اور مانا بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے سالے آپ صبر کیجئے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اور انہیں یہ بتا دیجئے اب پانی تقسیم ہوگا، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، سارا چشمہ اونٹنی خالی کر دے گی، اور ایک دن قوم پانی پیے گی، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن ساری قوم اونٹنی کا دودھ پیے گی، اور جس دن قوم پانی پیے گی اس دن اونٹنی ادھر نہیں آئے گی، تقسیم ہوگا دن۔ یہ پہلی آزمائش، اور ہر کوئی اپنی باری پر آئے گا۔ اب حیران کن بات یہ تھی کہ جس دن قوم کی پانی پینے کی باری ہوتی اونٹنی اس دن غائب رہتی، نظر ہی نہیں آتی، کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اگلے دن جب اونٹنی کی باری ہوتی اونٹنی خود بخود نمودار ہو جاتی، وہ پانی پیتی، سرے عام قوم میں آ کر کھڑی ہو جاتی، مجھے دو لو جتنا دونا ہے۔ ہر کوئی اپنا برتن لاتا، جی بھر کر دھوتا، دھو کر برتن بھر کر لے جاتا گھر میں، آج دودھ بھی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، اونٹنی کڑی ہے سرے بازار، جو مرضی قوم کا بندہ آ جائے اپنا برتن لے آئے، دھو کر لے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے دھویا ہے اور وہ پھٹا لگا کر بیٹھ جائے گا اور ساری قوم کو تقسیم کرے گا، نہیں، وہ کھڑی ہو جاتی، قوم کے لوگ اپنا اپنا برتن لے آتے، دودھ دھوتے اور لے جاتے، وہ شام تک کھڑی رہتی، جس نے دھونا ہے بھائی دھو لو۔ اب یہ سمجھنے والی بات تھی، لیکن بے وقوف پھر بھی نہیں سمجھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک بندے کو بلایا جس کا نام تھا کیدار، اور اس سے سازش تیار کی کہ ہم اس اونٹنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی تاگ میں بیٹھ گیا، اونٹنی پانی پی کر چشمے سے واپس آ رہی تھی قوم کی طرف، پہلے اس کی ٹانگوں میں تیر مارا، نسیں کٹ گئی، پھر جا کر اس کی کونچیں کاٹی اور پھر اس کو ذبح کر دیا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ گیا۔ وہ پہاڑوں پر جا کر چیخا اور پھر پہاڑوں میں غائب ہو گیا، وہی پہاڑ کھلا جس سے نکلا تھا اس کے اندر چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو پتہ چلا اونٹنی کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا، وہ آئے، وہ زاروں قطار رونے لگے، کہا میری قوم اب پکی بات ہے تمہارے اوپر جانا عذاب آئے گا۔ کیوں؟ تم نے اپنے ہی کیے ہوئے مطالبے کی مخالفت کر دی ہے، تمہیں نے کہا تھا اونٹنی لے آؤ، اونٹنی لے آیا، اب تمہیں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مروا دیا۔ قوم نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب ذرا بتاؤ تو صحیح نا کیسا تھا میرا عذاب اور ڈرانا۔ یہ مکہ والوں کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ یہ مقام ایسا تھا، یہ تفصیل سے سنایا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ والوں نے یہ جگہ دیکھی تھی۔ جب حضور غزوہ تبوک پر جا رہے تھے نا، اس جگہ سے میرے آقا گزرے، لشکر اسلام گزرا مقام ہجر سے، یہ ہجر میں آباد تھی یہ قوم۔ اب آقا کریم نے کھڑے ہو گئے، میرے آقا صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اونٹنی اس راستے سے جاتی تھی، ادھر سے پلٹ کر آتی تھی، یہاں لوگوں کے گھر تھے، ایک ایک جگہ میرے آقا نے دکھائی، فرمایا یہاں اللہ کے نبی صالح رہتے تھے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے پیچھے بندہ چھپ کر بیٹھا تھا، اور یہاں اس نے اونٹنی کو تیر مارا تھا۔ ایک ایک جگہ میرے آقا نے صحابہ کو دکھائی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اب چونکہ مکہ والے ایک ایک بات سے واقف تھے، اس لیے قرآن نے یہ واقعہ سنا رہا ہے۔ دیکھا کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، کس طرح رب کا عذاب آیا۔ مکہ والو تم بھی میرے محبوب کی مخالفت سے باز آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ اور بدر میں دیکھیں نا
اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ نے بدر میں سردار مروائے ہیں، جو سب سے بڑے دشمن تھے نا سرداروں کو مروایا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جنرل اپنے خیمے میں بیٹھتے ہیں، فوج لڑتی ہے۔ رب نے کیسا نظام کیا، انہیں میدان میں لے آیا، جنرلوں کو، اور پھر صحابہ کے ہاتھوں سے انہیں کو مروایا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، یہ مکہ کے بڑے سردار تھے سارے، رب نے سب کو میدان بدر میں مروا دیا۔ اور کتنی ذلت سے مروایا، جب ابو جہل کہتے ہیں اس کی گردن کاٹنے لگے نا، تو اس نے آنکھیں اوپر کر کے دیکھی تو کہنا ہائے ہائے ہائے، اتنا، اس وقت بھی کہنے لگا اتنا بڑا سردار اور دو بچے چھوٹے سے مار رہے ہیں مجھے۔ معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا گیا نا، اور یہ بچے تھے دونوں، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی کہنے لگا اتنا بڑا مکے کا سردار، اوے دو بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ یہ رب نے اپنی شان دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا تو پھر نمرود کو مچھر سے مرواتا ہے، رب جب چاہتا ہے تو فرعون کو پانی میں غرق کر دیتا ہے۔ ہر متکبر کا انجام بیان کا آیا ہے، جس نے بھی تکبر کیا، جس نے کہا میں ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، اللہ نے اسے ہی ذلت کی بٹی میں ڈالا ہے۔ نمرود کو کتنا غرور تھا، ٹھیک ہے، وہ قوم جو سجدہ کرتی تھی وہی جوتے مارنے لگی، جو سجدے کرتے تھے نا دربار میں، اس نے اپنی دربار کا نظام بنایا تھا، سلام نہیں، آ کر مجھے سجدہ کرو، اور پھر وہی کہتا تھا درے ماروں گا اگر جوتے نہ مارے تو۔ اب جو بندہ دربار میں داخل ہوتا پہلے جوتا اتارتا، 2-3 کڑاک کے مارتا اس کے سر میں، ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت صبح سے شام تک جوتے کھا رہے، ساری رات نیند نہیں آتی تھی اس کو، کیونکہ مچھر اندر بولتا تھا دماغ میں، درد ہوتی تھی، کڑاک کڑاک جوتے پڑتے تھے۔ پھر یہ ہے رب، لوگ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 1,00,000-1,50,000 کی کرسی پر بیٹھ کر اس خدا کو بھول جاتے ہیں جس کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جانتے نہیں ہیں کہ اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی قوت کتنی ہے، وہ کتنی بڑی شان کا مالک ہے۔ نمرود کو فخر تھا اپنی طاقت پر، میرے رب نے پانی سے مروا دیا، بحر کلزم میں اسے غرق کر دیا فوج سمیت۔ قارون کو کتنے خزانے پر، دولت پر اپنا فخر تھا، رب نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹی، خزانے سمیت زمین میں دس گیا۔ کیوں؟ خزانہ لیا، جس خزانے پر تجھے فخر ہے نا، یہ خزانہ ساتھ لیا، اب خزانہ ساتھ لا کر اب خزانہ پیش کر اور دکھا، یہ خزانہ تجھے بچا سکے گا؟ رب کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، کیسا تھا میرا عذاب، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اب عذاب کیا آیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے جبریل امین کو حکم دیا ذرا جاؤ نا ہجر والوں کی طرف۔ جبریل امین آئے، فضا میں کھڑے ہو کر جبرائیل نے ایک چیخ ماری، چیخ میں اتنی کڑک تھی ان کے دل پھٹ گئے، اور دل، صرف دل نہیں پھٹے، دل پھٹنے کے بعد ان کے جسم پھٹے، اور جس طرح کوئی سلنڈر پھٹتا ہے نا اور آس پاس کا سارا ماحول تباہ کر دیتا ہے، اس طرح یہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اور اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے، جس طرح باڑ لگائی جاتی ہے نا، باڑ جانوروں کو اندر روکنے کے لیے باڑ بناتے ہیں لوگ، یا فصلوں کو محفوظ کرنے کے لیے باڑ لگائی جاتی ہے آس پاس، اور پھر وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہی باڑ اتنی بوسیدہ ہو جاتی ہے کہ وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ان کے جسم چورا چورا ہو گئے تھے، کیمے کی طرح ہو گئے۔ یہ چیخ سن کر
اس چیخ میں اتنا درد تھا کہ یہ بالکل پھٹ گئے ان کے جسم، اور بوٹیاں اڑ گئی، پرخچے اڑ گئے، اور نام و نشان مٹا دیا گیا۔ رب نے کہا مجھ سے مقابلہ، تمہاری جرت کہ مجھ سے مقابلہ کرو؟ نہیں، سوچنا بھی نہ کبھی۔ ساری کائنات کی دولت بھی اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائے نا، پھر بھی رب میں ہی ہوں۔ تم سمجھتے ہو پتہ نہیں کیا بن گیا، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں تمہاری ساری شخصیت کو بدل کے رکھ دو۔ ہم روز دیکھتے نہیں ہیں، گھنٹہ پہلے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اگلے گھنٹہ جیل میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ رب ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے نا، یہ ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے ہمارا اللہ۔ پھر وہی جیل سے نکلتے ہیں، پھر رب وزیر اعظم بنا دیتا ہے، پھر دوبارہ جیل میں بھیج دیتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے نظام، ٹھیک ہے۔ کسی کو فضا میں لے جا کر اڑا دیتا ہے، کسی کو سولی کے پھندے پر چڑھوا دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میری شان کیا ہے۔ کوئی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں رب العالمین ہوں۔ اور قیامت کے دن اللہ، سورہ آپ پیچھے سورہ زمر میں پڑھ کر آئے، اللہ قیامت کے دن کیا فرمائے گا؟ لمن الملک، سارے دنیا کے بادشاہوں کو اکٹھا کر کے پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ معاشر کے اندر اللہ دنیا کے سارے بادشاہوں کو اکٹھا کرے گا، آدم سے لے کر آخری دن تک، پھر پوچھے گا لمن الملک، اوے آج بادشاہی کس کی ہے؟ سب چپ کر جائیں گے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج صرف میری بادشاہی ہے، آج میرے سوا کسی کی بادشاہی نہیں۔ تو ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، عجز پسند ہے، دولت ہے، چودراہٹ ہے، نمبرداری ہے، وزیر اعظم ہو، گردن جھکا کر رکھو کہ پتہ نہیں کس لمحے پاک پروردگار ناراض ہو کر پکڑ لے۔ ہر لمحے اس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا انا ارسلنا علیہم، ہم نے بھیجی ان پر صیحۃ واحدہ، ایک چیخ، صرف ایک چیخ، فقانو پس ہوگے کحاشیم، باڑ کے گھاس کی طرح۔ کیسا گھاس؟ مختضر، جو پرانا ہونے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتا ہے، چورا چورا گھاس جس طرح ہو جاتا ہے نا، ہم نے اس طرح ان کو کر دیا، نام و نشان مٹا دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق